السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کا دوست ناصر احمد، آپ دیکھ رہے ہیں یکپاسی گرافکس چینل۔ تو دوستوں پچھلی کلاس میں ہم نے بیک گراؤنڈ بنانا سیکھا تھا۔ الحمدللہ کافی دوست اس سے فائدہ بھی حاصل کیے اور کافی دوستوں نے اچھے رسپانس دیے اور خوشی کا بھی اظہار کیا کہ ماشاءاللہ بہت زبردست بنا ہے، اور کافی دوست کہہ رہے تھے کہ ہمیں اسی چیز کا انتظار تھا۔ اگر آپ بھی بیک گراؤنڈ بنانا نہیں جانتے تو آپ ہمارا اس سے پچھلے والی کلاس نمبر 4 کو واچ کر کے انشاءاللہ آپ خود بیک گراؤنڈ کریٹ کر سکتے ہیں۔ تو دوستوں بہت سے دوستوں کا پرسنل میسج بھی آیا ہے کہ بھائی نام کیسے لکھتے ہیں، اس میں پوسٹر میں نام کیسے لکھنے ہیں، جو ہمارے خطیب ہوں گے، علماء کرام اور نعت خوان حضرات ہوں گے، ان کا نام ہم خوبصورت انداز میں کیسے لکھ سکتے ہیں اور ان کو کلر کیسے دے سکتے ہیں۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے، ہم انشاءاللہ آج کی کلاس 5 میں سیکھیں گے کہ ہم نام کیسے لکھیں گے پروفیشنل، اور ان کو خوبصورت کلر کیسے دینا ہے، شیڈو کیسے دینا ہے۔ اس طرح انشاءاللہ آج ہم اس کلاس میں سیکھیں گے۔ اگر آپ بھی ہمارے چینل پہ نئے آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ ہماری ہر کلاس، ہر ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے۔ اگر آپ بھی گرافکس سیکھنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ اس چینل سے آپ اچھے ایک گرافکس ڈیزائنر بن سکتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں جیسے کہ میں نے یہ ڈیزائنیں الحمدللہ بنائے ہیں، اور میں اپنی ڈیزائنوں میں خود ہی نام کریٹ کرتا ہوں۔ بہت سے دوست ہیں گرافکس والے ہیں جو اپنے جو نام ہوتے ہیں پوسٹر کے وہ دوسروں سے بنواتے ہیں، کوئی خطا کتابت وغیرہ کرواتے ہیں۔ تو الحمدللہ ہماری ڈیزائن میں جو بھی آپ کو نظر آتے ہیں، تصویر کی ایڈیٹنگ ہے، نام لکھنے کا انداز ہے، یہ جو نام کا کلر وغیرہ، بیک گراؤنڈ، یہ سارے الحمدللہ ہم خود کریٹ کرتے ہیں۔ تو اگر آپ بھی یہ کرنا چاہتے ہیں تو ویڈیو مکمل آخر تک دیکھیں، تو انشاءاللہ آپ بھی اپنے ویڈیوز اور اپنے پوسٹر وغیرہ کے لیے ایسے ہماری طرح خوبصورت نام لکھ سکتے ہیں، ایسے بیک گراؤنڈ انشاءاللہ آپ بنا سکتے ہیں۔ جیسے کہ آپ دیکھیں یہ میں نے بنایا ہے، اور یہ دیکھیں یہ کتنا خوبصورت نام ہے، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مختلف طریقے سے ہم نے کچھ نام لکھے ہیں۔ وہ ڈیزائن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ڈیزائن کس طرح ہے، آپ شیپ کس طرح لے رہے ہیں، تو اسی حساب سے آپ اپنا نام کریٹ کریں گے۔ آپ کا شیپ جس طرح ہوگا تو پھر آپ اسی حساب سے کریٹ کریں گے۔ آج میں انشاءاللہ آپ کو 3 طریقے سمجھاؤں گا، ایسے طریقے سمجھاؤں گا جو آپ اپنا پروفیشنل طریقے سے ڈیزائن کے لیے نام کریٹ کر سکتے ہیں۔ ایسے ٹپس بتاؤں گا جس میں آپ بآسانی سے اپنا نام کریٹ کر سکتے ہیں۔ جو میں نے 3 طریقے کا بتایا تھا، تیسرا جو طریقہ ہے وہ تھوڑا سا آپ کے لیے مشکل ہوگا، تو میں آپ کو انشاءاللہ 2 طریقے سمجھاؤں گا جس سے آپ اپنا نام لکھ سکتے ہیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے نام لکھنے کا آسان طریقہ یہ ہے، آپ نے یہاں سے ایڈ نیو پہ کلک کر کے یہاں جو آپ کو نظر آ رہا ہے اسپیشل ٹیکسٹ، اب یہاں پہ نام سرچ کریں گے اپنا جو پوسٹر میں آپ لگانا چاہ رہے ہیں، جس کا بھی ہے، جس خطیب کا بھی ہے، آپ اس کا نام یہاں پہ لکھیں گے مختصراً، یہ القابات وغیرہ چھوڑ کے۔ جیسے کہ میں لکھوں گا منیب، یعنی مجھے مفتی منیب الرحمن صاحب کا نام لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ یہاں تک یہ لکھیں گے، بس وہ کافی ہوگا۔ صحیح، یہاں پہ آ گیا منیب الرحمن، یہ بھی آ گیا اور یہ بھی آ گیا۔ تو یہ مجھے نہیں لینا، کیونکہ مثال ہے کہ آپ کا ڈیزائن کوئی اور طریقے سے ہوگا۔ آپ اگر کوئی جو بھی آپ یہاں سے لینا چاہیں، جو بھی نام آپ کو پسند آئے، اگر آپ کا نام آپ کو یہاں سے تیار ملے تو آپ وہ لے لیں، اگر آپ کو تیار نہیں ملے پھر بھی آپ یہاں سے لے کے ان گروپ کر کے جو اس میں اضافی پارٹس وغیرہ ہے نام کے، تو وہ آپ سارے نکال کے جو آپ کو رکھنے ہیں وہ آپ چھوڑیں۔ ابھی میں لیتا ہوں، یہ مفتی منیب الرحمن صاحب کا نام ہے، یہ منیب الرحمن ہے، میں یہ لیتا ہوں۔ اور اس کے لیے ہمیں ایک شیپ لینا ہے جس کے اندر ہمیں مکمل نام کور کرنا ہے، اس کے بعد آپ کا نام برابر رہے گا۔
بہت سے دوست ایسے نام تو لکھتے ہیں لیکن ایک طرف سے آگے پیچھے ایسے نیچے اوپر ہے، تو اس حساب سے آپ کا ویڈیو سوری آپ کا نام خراب ہو سکتا ہے۔ میں یہ شیپ اس لیے لیا کہ بھائی اس میں مجھے چورس مکمل اس کے اندر مجھے جو بھی ہے لکھنا ہے، اس کے اندر ہی مجھے لکھنا ہے۔ تو اس کا جو یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، تو یہ میں اس سے نکالنا چاہتا ہوں کیونکہ اس کے اندر القابات وغیرہ لکھوں گا۔ تو آپ یہاں سے اس کو کلک کر کے اس کو سلیکٹ کر کے آپ یہاں سے ان گروپ کریں گے، تو جیسے ہی آپ ان گروپ کریں گے اس کے ہر الفاظ الگ ہوں گے۔ تو آپ کو اگر یہاں سے نظر آ رہا ہے جو رحمان کا یہ ہے حامیم نون، یہ یہاں مجھے نظر آ رہا ہے، یہ میں لاک کر دوں گا۔ اور اگر آپ لاک نہیں کرے ڈائریکٹ سلیکٹ کرتے ہو تو ڈائریکٹ بھی کر سکتے ہو، یہ میں یہاں سے سلیکٹ کر کے گروپ کر دوں گا۔ اس کے بعد میں یہ لاک لگا کے جو مجھے رکھنی ہے وہ میں دوبارہ گروپ کر کے یہاں پہ چھوڑ دوں گا۔ اب یہ میں ہٹانا چاہتا ہوں تو اس کو فی الحال آپ یہاں پہ رکھ دیں۔ اب میں اس کو میں تھوڑا بڑا کرنا چاہتا ہوں، یہ بڑا ہو گیا۔ تو اس کو جب بھی آپ کوئی بھی چیز لے اس کے بعد آپ اس کو لاک کر دیں، کیونکہ آپ کا یہ محنت ہے، اگر آپ کا فنگر اس پہ لگ گیا، یہ اپنی جگہ سے ہل گیا تو آپ کے سارے محنت ضائع ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے آپ اس کو لاک لگا دیں، بہتر رہے گا۔ اس کے بعد میں لکھوں گا محسن۔ آپ اگر خود لکھنا چاہتے ہو جو القابات وغیرہ وہ آپ ہر الفاظ کے بعد اسپیس دینا ہے، جو ایک ساتھ جیسے کہ محسن ایک ساتھ لکھا جاتا تھا تو میں نے لکھا، اس کے بعد اسپیس دیا۔ ابھی اہل سنت کا الف الگ ہے، اہل سنت یہ ایک ساتھ ہے تو میں نے یہ لکھا، اور مفتی اعظم، ابھی اعظم کا الف الگ ہے، میں یہ الگ لکھوں گا۔ میں آگے آپ کو سمجھاؤں گا کہ یہ آپ الگ الگ کیوں لکھ رہے ہیں۔ مفتی اعظم پاکستان، یہ اعراب اگر آپ یہاں سے دینا چاہے بھی آپ اعراب بھی دے سکتے ہیں، جو بھی آپ اعراب دینا چاہے، زیر ہو زبر پیش، یہ سارے آپ کو یہاں پہ مل رہے ہیں۔ تو میں کوئی اعراب نہیں دینا چاہتا تو آپ یہاں سے اس کو ابھی محسن اہل سنت پہ، اب یہ ہے محسن نون پہ زیر آئے گا تو میں یہاں پہ اس کو زیر دے دوں گا، محسن، یہ ہو گیا صحیح ہے، محسن اہل سنت مفتی اعظم پاکستان۔ اب میں اس کو ایڈ کروں گا، ایڈ کرنے کے بعد آپ اس کو ایک لائن میں کر دیں۔ اس کے بعد یہ جو القابات وغیرہ ہوگا آپ یہاں سے فونٹ چینج کر سکتے ہیں، جو بھی آپ رکھنا چاہیں۔ تو میں فی الحال یہ رکھنا چاہتا ہوں تو میں یہاں سے یہ سلیکٹ کروں گا، اور اس کے بعد میں نے آپ کو جو سمجھایا تھا پچھلے ایک ویڈیو میں بھی، یہاں سے آپ کو جو الفاظ ہے آپ کو یہ کلوز کرنے کے لیے ملے گا، صحیح ہے؟ آپ یہاں سے اپنے الفاظات کو ایک دوسرے کے قریب کر سکتے ہو، ٹھیک ہے؟ یہ ہو گیا، یہ یہاں ہو گیا۔ ابھی مجھے اور بھی کچھ کلوز کرنا ہے تو میں یہاں سے ملٹی اسٹائل ٹیکسٹ اب یہاں سے سلیکٹ کریں گے۔ اب میں اہل سنت کو تھوڑا سا مفتی کی طرف کروں گا تو یہ ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کیسے کہ میں نے آگے کیا، اس کے بعد محسن اہل سنت کا یہ ہے، الف کو ابھی میں نے آگے کیا، ابھی محسن، یہ ٹھیک ہے، صحیح ہو گیا۔ اس کے بعد ہے اعظم، اگر آپ جو الفاظ الگ الگ ہے یہاں آپ کو الگ الگ ملیں گے، جو آپ آگے پیچھے اور لیفٹ رائٹ کی طرف کر سکتے ہو۔ اگر ایک ساتھ ہوگا مثال کے طور مفتی اعظم، اس کا الف بھی اگر ایک ساتھ ہو تو اعظم یہ ایک ساتھ آگے اور لیفٹ رائٹ کی طرف ہوگا اور نیچے اوپر ہوگا۔
ابھی میں نے الف الگ لکھا ہے تو ابھی الف الگ یعنی آگے پیچھے کر سکتے ہو آپ، اس ایڈٹ کر سکتے ہو اعظم کو الگ۔ ابھی میں اعظم کو تھوڑا سا کلوز کرتا ہوں، یہ ہے آپ دیکھ رہے۔ اس کے بعد ہے پاکستان کا۔ آپ یہ کوشش کریں کہ اپنے نام میں اسپیس زیادہ نہیں چھوڑے تو بہتر رہے گا۔ جتنے آپ کے نام میں اسپیس ہوگا اتنے ہی آپ کے نام کا خوبصورت بھی کم ہو جائے گا۔ تو ابھی میں نے یہاں پہ اسپیس نہیں چھوڑا ہے، آپ جتنا بھی کوشش کر سکتے ہیں کریں۔ یہ ہے، یہ ہو گیا۔ اب میں اپنے حساب سے میں اس کو ایڈٹ کرنا چاہوں گا یہاں سے۔ اب میں نے اس کو ایڈٹ کیا، اس کو تھوڑا سا اور بھی، اگر آپ اور بھی القابات دینا چاہیں تو آپ اور بھی القابات دے سکتے ہیں۔ میں نے مختصراً یہ میں نے کچھ القابات دیے مفتی صاحب کے لیے، یہ ہو گیا۔ اس کے بعد میں لکھوں گا، اب میں لکھوں گا یہاں سے آپ کو اسپیشل ٹیکسٹ میں مفتی بھی ملے گا، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ میں نے مفتی سرچ کیا تو یہاں پہ آپ کے پاس مختلف طریقے کے لکھے ہوئے مفتی آئیں گے، تو میں یہ سلیکٹ کروں گا کیونکہ میرا جمیل نوری نستعلیق کے حساب سے نام میں لکھ رہا ہوں تو یہ اس میں بہتر رہے گا۔ میں نے یہاں سے یہ مفتی سلیکٹ کیا، اپنے حساب سے آپ ایڈٹ کر کے رکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد میں پروفیسر لکھوں گا، یہ بھی آپ کو یہاں سے آسانی سے مل جائے گا۔ یہ ہے، ٹھیک ہے۔ آپ جو بھی لینا چاہیں آپ لے سکتے ہیں، تو میں اپنے حساب سے یہ لیتا ہوں۔ اب یہ جو مفتی کے میم کے نیچے اعراب ہے میں یہ بھی ہٹانا چاہتا ہوں۔ میں یہاں سے اس کو ان گروپ کر کے یہاں سے میں دیکھوں گا کہ ابھی یہ ہے میم، تو میں نے یہاں سے اس کو ڈیلیٹ کیا۔ اس کے بعد ان کو دوبارہ میں نے گروپ کیا۔ یہ پروفیسر کا جو ہے پروفیسر میں جو سین ہے اوپر طرح سمجھانے کے لیے کہ یعنی اس طرح یہ سین ہے، تو یہ بھی میں اگر ایڈٹ کرنا چاہتا ہوں، ابھی چلے ٹھیک ہے، میں اس کو ڈیلیٹ کرنا نہیں چاہتا تو اس کو تھوڑا نیچے کیا میں نے۔ آپ یہاں سے اس کو دوبارہ گروپ کر کے یہاں پہ لاک کر دیں، یہ ہو گیا۔ اس کے بعد میں لکھوں گا صاحب۔ صاحب آپ کو یہاں پہ مختلف طریقے کے ملیں گے، جو بھی آپ اپنے ڈیزائن میں اپنے ڈیزائن کے حساب سے لگا دیں۔ اب میں یہ لینا چاہتا ہوں تو میں نے یہ سلیکٹ کیا تو یہ میرے سامنے آ گیا۔ یہ آپ اپنے ڈیزائن کے حساب سے جہاں پہ رکھنا چاہیں آپ رکھ سکتے ہیں۔ اکثر جو یہ ہوتا ہے صاحب ہے، جیسے قادری، یہ نقش بندی ہے، وہ سارے جو القابات آخر والے آتے ہیں وہ چھوٹے کر کے لکھنے ہوتے ہیں۔ بہت سے دوست ان کو بڑا کر کے لکھتے ہیں، تو وہ آپ چھوٹے کر کے نام سب سے پہلے آپ نے جو لکھنا ہے، آپ نے ان کے جو القاب وغیرہ ہے وہ آپ نے بالکل نہیں لینا۔ سب سے پہلے اگر آپ خود نام کریٹ کر رہے ہیں یا اسپیشل ٹیکسٹ آپ ادھر سے آپ اٹھانا چاہ رہے ہیں، سب سے پہلے جو اصل مین نام ہے بڑا، جیسے کہ منیب الرحمن ہے، میں نے منیب الرحمن سرچ کیا تو میں نے یہ رکھا۔ اس کے بعد اس کے اندر سائڈوں پہ جو بھی جگہ بچ جائیں گے آپ ان میں جو آپ کا آپ القابات دے رہے ہیں وہ اس میں دے سکتے ہیں۔ جیسے کہ ہم نے پہلے یہ الگ کیا ان سے، ابھی ہمیں یہ کام دے گا اعراب کے لیے، تو آپ ابھی یہ دیکھ سکتے ہیں۔ آپ جو آپ کا نام ہے جہاں پہ خالی ہے تو آپ یہاں سے وہ رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہو گیا، اور اعراب کے لیے آپ نے یہاں سے ایڈ نیو کرنا ہے، ایڈ نیو پہ کلک کرنا ہے۔ ایڈ نیو کے بعد اسپیشل ٹیکسٹ ہے، یہاں پہ آپ ادھر آئیں گے آگے
آپ کو یہاں پہ اعراب لکھا ہوا نظر آئے گا. آپ اعراب پہ سلیکٹ کریں گے تو آپ کو مختلف اعراب ملیں گے. آپ اوپر جائیں گے تھوڑا، جو اصل کام کی چیزیں ہیں میں آپ کو وہ سمجھا رہا ہوں. آپ یہاں سے جو بھی اٹھانا چاہے، آپ یہ اعراب میں سے بھی اپنا نام کریٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ سینئر ہیں تو آپ انہی سے ہر ایک الفاظ الگ الگ لے کے آپ اپنا نام کریٹ کر سکتے ہیں. آپ یہاں سے آئیں گے، یہ دیکھیں یہ اعراب ہے مختلف. آپ یہ بھی اگر یہاں سے لینا چاہیں لے سکتے ہیں. اور یہ آپ کو سارے نقطے وغیرہ نظر آ رہے ہیں، یہ شد اور مختلف آپ کو اعراب یہاں سے ملیں گے. پیش، زبر، یہ ہر چیز آپ کو یہاں اعراب میں ملیں گے. اب میں ان سے کوئی بھی نہیں لینا چاہتا، تو میں آگے جا کے یہ دیکھ رہے ہیں جو الفاظ ہوتے ہیں ان کے نیچے جگہ خالی ہوتا ہے، تو آپ یہاں سے اسی الفاظ کو لے کے آپ ان کے نیچے رکھ سکتے ہو. یہ جیسے کہ یہ میم ہے تو یہ سارے میم ہیں، آپ کو جو بھی ان میں سے ضرورت ہو آپ لے سکتے ہیں. یہ جیسے کہ ہاتھ چشمی والا ہے، آپ یہ بھی لے سکتے ہیں. اور یہ نقطے وغیرہ، یہ آپ نقطے بھی یوز کر سکتے ہیں. جس بھی الفاظ پہ آگے جائیں گے تو یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ ہمیں زیادہ کام دیتے ہیں ڈیزائنوں میں. جو خالی جگہ ہے ہم ان کے ذریعے اپنے ڈیزائن کی جو نام کا خالی جگہ ہے وہ ہم بھر دیں گے. چلو میں یہ سلیکٹ کرتا ہوں، میں یہاں سے ان کو تھوڑا اوپر کرتا ہوں. آپ ان کو یہاں سے ان گروپ کریں گے تو آپ دیکھیں ابھی یہ دو ہے، میں نے یہاں سے سلیکٹ کیا. میں ان کو گروپ کر دوں گا کیونکہ میں ایک ساتھ ان کو یہاں پہ رکھنا چاہتا ہوں. تو آپ جو پہلے ہم نے یہ رکھا ہے یہ یہاں پہ مناسب نہیں لگ رہا، آپ اس کو یہاں سے ہٹا دیں، یہ یہاں پہ مناسب رہے گا. صحیح ہے، یہ ہو گیا. آپ دیکھ رہے جیسے یہ دیکھیں، آپ پہلے جگہ خالی تھا تو صحیح نظر نہیں آ رہا تھا، اب جگہ بھر گیا تو ابھی خوبصورت لگ رہا ہے. اس کے بعد میں یہاں پہ یہ رکھنا چاہتا ہوں، نام خالی ہے اس لیے میں یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ جگہ بھر جائے. تو میں نے یہ یہاں سے رکھا، یہ صحیح ہو گیا. اس کے بعد ہے آپ یہ یہاں پہ لگا دیں. اب یہاں پہ اس کا جو سائڈ ہے آپ یہ چینج کریں، پھر صحیح ہوگا. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ نے یہ چیز جو ہے یہاں پہ لگا دیں. آپ اپنے حساب سے آپ کا جو بھی نام ہوگا، جو جگہ خالی رہیں گے، جو بھی ان کے اندر آپ رکھنا چاہیں اپنے حساب سے رکھ سکتے ہو. اور یہ کافی حد تک الحمدللہ ہمارا ڈیزائن میں جو خالی جگہ وغیرہ تھے وہ ہم نے کور کر لیے. یہ میں یہاں پہ رکھنا چاہتا ہوں، یہاں پہ تھوڑا چھوٹا کر کے میں یہاں سے چھوٹا کروں گا. اور یہاں پہ یہ ہے ہمارا ڈیزائن. انشاءاللہ جو نام ہم نے لکھا تھا وہ انشاءاللہ کلیئر ہے. تو یہاں سے جو اس کے اضافی پارٹس ہیں آپ وہ یہاں سے سارے ڈیلیٹ کریں. یہ یہاں سے بس آپ کا نام ایسا ہو کہ چورس لگے، برابر لگے، جو تصویر وغیرہ پہ آپ رکھنا چاہو تو آپ رکھ سکتے ہو. ابھی میں نے یہ سادہ نام لکھنے کے لیے یہ شیپ لیا ہے کہ کوئی تصویر وغیرہ کے اوپر اگر میں یہ لگا دوں تو آسانی سے آ جائے گا. آپ کا جو شیپ ہے، جس شیپ میں آپ نام لکھنا چاہ رہے ہیں تو وہ شیپ سلیکٹ کر کے اس شیپ کے حساب سے لے سکتے ہیں. اس کے بعد میں نے یہاں سے اس کو سب کو تالا ان کا کھول دیا. میں نے یہاں سے سلیکٹ آل کیا تو سارے سلیکٹ ہو گئے. تو میں یہاں سے اس کو گروپ کر دوں گا. گروپ کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، یہاں پہ گروپ کرنے کے بعد آپ کے پاس دو ہی آپشن آئیں گے. ایک یہ آئے گا اسکوائر لکھا ہوا ہے، دوسرا آئے گا ریسٹر. آپ ریسٹر کرو گے
تو رجسٹر کے بعد آپ اس میں کوئی ایڈیٹنگ نہیں کر سکتے۔ ہاں اگر آپ ایڈیٹنگ پھر بھی کوئی آپ سے غلطی وغیرہ ہوا ہے تو آپ یہ جو رجسٹر والا ہے آپ اس کو مکمل ڈیلیٹ کریں، اس کے بعد آپ رجسٹر کرو گے اس کا ایک کاپی خود بخود آٹومیٹکلی ہو جائے گا، جو ایڈیٹنگ والا رہ جائے گا۔ جو رجسٹر ہے وہ آپ نے ڈیلیٹ کر دیا، اس کے بعد اس کو ان گروپ کر کے آپ کوئی بھی اس میں چینجنگ کر سکتے ہو۔ چینجنگ کر کے اس کے بعد آپ نے کلیئر کیا تو آپ نے دوبارہ سب کو سلیکٹ کرنا ہے، سلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے گروپ کرنا ہے۔ گروپ کے بعد میں نے بتایا کہ دو آپشن آپ کے پاس آئیں گے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، یہاں پہ رجسٹر کرنا ہے۔ آپ رجسٹر کریں گے تو رجسٹر کرنے کے بعد یہ آپ کے پاس آئے گا کلر میں اس کو بلیک کر دوں گا کیونکہ یہ جو شیپ ہے یہ بھی ریڈ ہے اور پیچھے سے چلے یہ شیپ کا ہمارا کام ہو گیا، فی الحال اس کو ہم ہٹا دیتے ہیں۔ صحیح ہے، یہ ہو گیا ہمارے پاس، یہ نام تیار ہو گیا۔ آپ نے دیکھا دوستوں کہ کس طرح میں نے نام لے کے اور کس حساب سے اس کو پروفیشنل طریقے سے تیار کیا۔ تو چلیے دوسرا طریقہ جانتے ہیں۔ دوسرا طریقہ یہ کہ چلیے یہ تو تیار نام تھا، آپ نے یہ یہاں سے کلیئر کیا، آپ نے اس کو ایڈیٹنگ کر کے آپ نے ایک پروفیشنل نام میں بدل دیا۔ تو دوسرا طریقہ یہ ہے کہ بہت سے دوست ہوتے ہیں جو اپنے پوسٹر بنانے کے دوران ان کو یہ پریشانی ہوتی ہے کہ جو ان کے خطاب وغیرہ والے ہیں ان کا نام اس میں اسپیشل ٹیکسٹ میں نہیں آتا، تو ان کے لیے یہ طریقہ یہ ہے کہ یا کبھی کبھار آپ کے پاس ایسے بھی ہوتا ہے کہ نیٹ نہ ہونے کی وجہ سے آپ اگر اسپیشل ٹیکسٹ وغیرہ یوز نہیں کر سکتے تو آپ یہاں سے اپنا ایڈ ٹیکسٹ یعنی آپ اپنا خود تحریر کر کے وہ نام کو کس طرح پروفیشنل بنائیں گے۔ چلیے میں ایک نام لکھتا ہوں، میں لکھتا ہوں، ہمارا ایک استاد صاحب ہے ان کا نام ہے محمد ناصر۔ یہ میں نے پچھلے بھی بتایا کہ پچھلے ویڈیو میں بتایا اور طریقے میں بتایا کہ آپ نے ہر الفاظ کے بعد اس کو اسپیس دینا ہے، پھر اس کا اسپیس دینا ہے کہ فائدہ بھی میں نے بتایا اور ابھی بھی انشاءاللہ آپ کو سمجھا دوں گا کہ اسپیس دینے کا کیا فائدہ ہے۔ اسپیس دینے کا یہ فائدہ ہے کہ آپ اسپیس دیں گے، ہر الفاظ الگ ہوگا تو آپ ہر الفاظ کو الگ ایڈٹ کر سکتے ہیں، یعنی اس کو لیفٹ رائٹ کی طرف اور اوپر نیچے کی طرف آسانی سے کر سکتے ہیں۔ اب اگر میں ناصر کو ایک ساتھ لکھوں گا تو ناصر ایک ساتھ ہی آگے پیچھے کرنا ہو یعنی لیفٹ رائٹ کرنا ہو اوپر نیچے کرنا ہو تو یہ ناصر مکمل نام لکھا ہوا ایڈٹ ہوگا۔ اگر میں نے اس کا نون الف الگ لکھا ہے، صاد را الگ یعنی کہ الگ الگ لکھا ہے تو ابھی صاد را جو الگ ہے یہ الگ ایڈٹ ہوگا اور نون الف جو ہے وہ الگ بھی ہو سکے گا۔ اس کے بعد میں لکھوں گا ناصر، سعید ہو گیا، سعید بھی آپ نے مکمل جملہ لکھنا ہے، جو سعید میں یعنی جتنے جملے بھی ایک ساتھ آتے ہیں تو آپ نے وہ مکمل کر کے اس کے بعد اسپیس دینا ہے۔ محمد ناصر سعید حبیبی کو پھر ہم آخر میں لکھیں گے۔ چلے ابھی ہمارا جو نام کا اصل میں نے بتایا کہ آپ کا جو اصل نام ہے آپ نے پہلے نام لکھنا ہے، اس کے جو القابات وغیرہ ہو وہ آپ کو بعد میں دینے ہیں۔ چلیے ہم ایڈ کرتے ہیں، یہ ایڈ ہو گیا۔ تو اس کے لیے آپ جو بھی فونٹ یہاں سے یوز کرنا چاہیں آپ یوز کر سکتے ہیں، تو میں یوز کروں گا یہاں پہ ایک فونٹ ہے وہ ابھی اصل میں ان کا نام نہیں ہے، نام ہوتا تو میں نام لے کے آپ کو سمجھا دیتا، آپ یہ فونٹ لیں گے بھی اچھا رہے گا۔ چلیے میں آپ لوگوں کے آسانی کے لیے میں یہی عام فونٹ لیتا ہوں جو آپ کو فرسٹ پیج پہ ملے گا، فرسٹ ٹائم جب آپ جیسے ہی لکھیں گے یہ فونٹ آپ کو یہاں سے ملے گا۔ چلیے ہم اس پہ کلک کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے، یہاں پہ آپ تھوڑا آگے جائیں گے، یہاں پہ ورڈز اسپیس آیا ہے، ورڈز اسپیس یعنی الفاظوں کے جو درمیان اسپیس ہے یہ ان کا ایڈیٹنگ کا آپ کو کہہ رہا ہے۔ آپ یہاں سے اس پہ سلیکٹ کریں گے، اس کی طرف آپ اگر پلس کریں گے تو اسپیس ان کا بڑھ جائے گا، اگر آپ اس کو کم کریں گے تو ان کے درمیان جو اسپیس ہے
وہ کم ہوتا جائے گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں ان کا اسپیس کم ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی ان کا اسپیس زیادہ رہ رہا ہے، زیادہ ہو رہا ہے۔ تو اب میں اس کو کیا کروں گا، اب میں ان کو یہ سوری ملٹی سٹائل ٹیکسٹ ہے، اس پہ سلیکٹ کروں گا۔ اب میں محمد کو یہاں سے، آپ یہاں سے جو جو سلیکٹ کریں گے آپ اسی کو لیفٹ رائٹ آگے پیچھے یعنی کر سکیں گے اسی الفاظ کو۔ یہاں پہ سلیکٹ کر کے میں نے محمد کا نام، محمد لفظ کو میں نے سلیکٹ کیا ہے۔ اب میں اس کو ایڈٹ کروں گا۔ میں یہاں سے آؤں گا، جو اوپر والے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ آپ کو اوپر کی طرف اور نیچے کی طرف کرنے کے لیے جو الفاظ وغیرہ ہے وہ اوپر نیچے کی طرف اس کے ذریعے کر سکیں گے۔ یہاں پہ جو لیفٹ لکھا ہوا ہے آپ اس کے ذریعے، اس کی مدد سے آپ اپنے الفاظ کو، لکھے ہوئے جملے کو لیفٹ رائٹ کی طرف موو کر سکتے ہیں۔ چلیے میں اس کو پہلے لیفٹ کی طرف لاؤں گا، جو جہاں پہ نون لکھا ہوا ہے۔ میں نے پہلے بتایا کہ آپ نے یہ شیپ لینا ہے، آپ نے یہ ٹارگٹ رکھنا ہے کہ بھائی مجھے پورا نام اسی شیپ کے اندر ہی لکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ کا جو نام ہے وہ خوبصورتی میں آپ کے سامنے آئے گا۔ چلیے میں اس کو ایڈٹ کروں گا تھوڑا سا، یہاں پہ میں نے لایا، اس کے بعد میں تھوڑا سا نیچے لاؤں گا کہ بہت زبردست لگے۔ اس کے بعد یہاں پہ نون کو برابر کریں، یہ ہو گیا۔ اور یہاں سے آپ نے اس کو ایڈیٹنگ کرنا ہے، یہ ہو گیا۔ اس کے بعد سعید ہے، صحیح ہے دوستوں، یہ ہو گیا ہمارا۔ تو اب ہم اس کو تھوڑا سا بڑا کریں گے۔ یہ ہو گیا۔ اب اس میں ہم حبیبی ایڈ کریں گے۔ اب یہ جو طریقہ ہے یہ مکمل میں انشاءاللہ آپ کو سکھاؤں گا کہ آپ مکمل اپنے مدد آپ نام کیسے بنا سکتے ہیں اسپیشل ٹیکس کو چھوڑ کے۔ اسپیشل ٹیکس میں کیونکہ کبھی آپ کا پیکج بھی نہیں ہوگا تو آپ اسپیشل ٹیکس کے علاوہ بغیر پیکج کے وہ نہیں لے سکیں گے، تو یہ آپ اپنی مدد سے یہ کر سکیں گے۔ اب میں اس میں لکھوں گا حبیبی، یہ حبیبی میں نے لکھا، اس کو میں اس میں ایڈ کروں گا۔ یہ ہے حبیبی آ گیا۔ یہ یہاں سے تھوڑا سا اس کو اس طرف کریں گے۔ یہ ہے، یہ ہو گیا۔ اب ہم اس میں لکھیں گے جگر گوشے شہید اہل سنت، یہ ہو گیا۔ آپ نے یہاں سے ان کا بھی اسپیس کم کرنا ہے، اور جو اگر زیادہ اسپیس میں رہے گا تو آپ اس کی مدد سے ان کو کلوز کر سکیں گے۔ اب میں اس کو یہاں سے تھوڑا کلوز کروں گا، یہ بھی ہو گیا۔ یہ سارے ہو گئے۔ تو اب ہم اس کو کیا کریں گے، اس کو تھوڑا بڑا کریں گے، آپ جس حساب سے رکھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ نام ایسا آ گیا کہ نیچے فل برابر جو نام ہے برابر آ گیا، تو اس لیے ہم اس کو تھوڑا اس حساب سے ہم نے برابر کیا۔ اس کے بعد ہم نے کیا لینا ہے،
حضرت علامہ مولانا، یہ ہو گیا. آپ نے ان کا بھی اسپیس یہاں سے کم کرنا ہے. یہ مولانا کو میں تھوڑا سا کلوز کروں گا. یہ ہو گیا. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا. اب ہم اس میں لکھیں گے مفتی. مفتی لکھا ہے اس میں. ہم اس کا فونٹ یہ والا رکھتے ہیں. یہ ہے، یہ ہو گیا. پھر اس کے بعد آپ صاحب بھی خود لکھ سکتے ہیں. چلے ہم لکھتے ہیں. یہاں سے ہم نے صاحب لکھا. اس کو یہاں سے ہم کلوز کریں گے. اس کے بعد یہ ہے ہمارے پاس اس طریقے سے یہ نام تیار ہو گیا. تو اس کے بعد ہم اس کو اعراب دیں گے. اعراب تو ظاہر سی بات ہے آپ یہاں سے نہیں دے سکتے، اعراب آپ کو اٹھانے پڑیں گے. اعراب آپ یہاں جائیں گے اسپیشل ٹیکسٹ میں، یہاں میں اعراب میں جائیں گے. یہاں سے پھر آپ نے فل نیچے جانا ہے. آپ فل نیچے جائیں گے تو آپ کو اعراب نظر آئیں گے. اعراب تو یہ سارے اعراب ہے، لیکن جو ہم رکھنا چاہتے ہیں وہ ہمیں نیچے ملیں گے. چلے ہم تھوڑا اور نیچے جاتے ہیں. یہ اس سے پہلے آپ نے یہاں سواد لینا ہے. ان کو ان گروپ کر کے یہاں سے کوئی یہ یہاں پہ لگاتے ہیں. نہیں، یہ نہیں. ہم یہ لگاتے ہیں جو خالی جگہ ہے وہ کور کرنے کے لیے. یہ بھی ہٹا دیں، یہ لگا دیں. ان کا آپ چھوڑے پہلے. ٹھیک ہے، ہم اعراب لینے کے لیے آپ نے یہ اعراب یہاں سے اٹھانا ہے. آپ یہاں اس کو رکھے. یہاں سے پہلے جو آپ نے لکھا ہے وہ سارا لاک کر دے. اس کا لاک کھول کے اس کو ان گروپ کر دے. ان گروپ کرنے کے بعد آپ یہ یہاں سے اعراب رکھیں اپنی حساب سے. اب جو بھی اعراب جہاں پہ بھی رکھنا چاہیں آپ رکھ سکتے ہیں. چلیے دوستو، میں یہ سارے اعراب لگاتا ہوں. یہ میں دونوں کو ایک ساتھ سلیکٹ کر کے ان کو یہاں پہ رکھوں گا. میں انشاءاللہ آپ کو دوسرا بھی نام لکھ کے
ایسے سمجھا دوں گا، لیکن اس نام میں بات تو شاید ہو سکتا ہے میں نہیں کروں، کیونکہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی۔ میں ویسے آپ کو سمجھانے کے لیے ایک نام اور بھی اسی میں یہاں آپ کے سامنے بناؤں گا، جو آپ کو انشاءاللہ سمجھ آ جائے گا۔ چلیے دوستو، یہ ہم نے جو ٹارگٹ بنایا تھا کہ بھئی ہم نے اس شیپ کے اندر ہی مکمل نام لکھنا ہے، تو الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم نے مکمل نام اس میں ایڈٹ کیا، لکھا، لیکن ہمارا نام جو ہے، نام بھی الحمدللہ صحیح آ گیا۔ اب ہم اس کو ریجسٹر کریں گے، کلر دیں گے، تو انشاءاللہ مزید یہ خوبصورت لگے گا۔ یہی نام بھی میں آپ کو اسکرین پہ دکھا دوں گا کہ یہ کس طرح ہم نے بنایا، اور کس طرح اس کے بعد اس کا جو لک ہے کس طرح آپ کو نظر آئے گا، آپ انشاءاللہ دیکھیں گے۔ تو چلیے، یہ ہو گیا ہمارا نام کلیئر ہو گیا۔ ہم جو یہ ایکسٹرا جو اعراب وغیرہ ہے وہ ہم ڈیلیٹ کریں گے۔ یہاں پہ اس کو رکھیں، یہ ہو گیا، یہ ایکسٹرا ہے ہمارے ساتھ، ہمارے پاس یہ ایکسٹرا ہے، تو یہ ہم نے سارا ڈیلیٹ کر دیا۔ اس کے بعد میں نے جیسے ہی آپ کو پہلے کہا تھا کہ سب کو آپ نے پورے نام کا جو ہے سب کو ان لاک کرنا ہے۔ ان لاک کرنے کے بعد آپ نے یہاں سے سلیکٹ آل کرنا ہے۔ سلیکٹ آل کرنے کے بعد آپ نے گروپ کرنا ہے۔ گروپ کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، رجسٹر کرنا ہے۔ رجسٹر کرنے کے بعد یہ سارا آپ کے پاس ایسے ہی آئے گا، ایک نام تیار ہو کے آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ اب اگر آپ اس کو کلر دیں گے یہ مزید خوبصورت لگے گا۔ اب چلے ہم اس کو تھوڑا سا کلر دیتے ہیں کہ کس طرح لگے گا۔ یہ آپ دیکھیں، یہاں سے آپ نے اس کا مکمل کلر، فل کلر لینا ہے، شیڈو دینا ہے۔ شیڈو کے لیے بھی آپ نے فل کلر دینا ہے، اور آپ نے یہاں سے آؤٹ لائن دینا ہے۔ آؤٹ لائن ہم 2 آؤٹ لائن دیں گے، کیونکہ یہ جو بیک گراؤنڈ ہے، بیک گراؤنڈ وائٹ ہے، پہلے ہم وائٹ، کیونکہ وائٹ ہے، وائٹ تو نظر نہیں آئے گا، اور وائٹ کے بعد ہم ایک دوسرا کلر دیں گے۔ یہاں سے سلیکٹ کر کے یہاں ڈپلیکیٹ کریں گے، تو یہاں سے دوبارہ لگا کے پھر یہاں سے ہم نے اس کو کلر دیا۔ یہ وہ نام ہے جو میں نے آپ کے سامنے ایڈٹ کیا۔ بہت سے دوست کہتے ہیں کہ جو کام آپ لوگ کرتے ہو وہ ہمیں نہیں بتاتے، تو الحمدللہ ہمارا وہ کام نہیں ہے جو ہم کرتے ہیں۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو دوسرا ہمارا بھائی بھی سیکھے تو وہ ہم سے بڑھ کر ہم سے اچھے ڈیزائنیں بنائے۔ تو یہ ہے، یہ نام میں نے آپ کے سامنے مکمل طریقے سے یعنی کہ تحریر کر کے اسٹارٹ سے آخر تک میں نے آپ کے سامنے ویڈیو میں نے ایڈٹ کیا۔ تو انشاءاللہ امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہے۔ اگر آپ کو اس کے علاوہ، اس کے باوجود بھی سمجھ نہ آئے تو آپ ہمارے پرسنل نمبر پہ آپ حال حوال کر سکتے ہیں، جیسے کہ کافی دوست حال حوال کرتے ہیں ہمارے ساتھ، اور کمنٹ میں بھی آپ اپنا رائے دے سکتے ہو کہ بھائی اس سے ہمیں کچھ حاصل ہوا، یا اس میں ہمیں کچھ سمجھ آیا، کچھ سمجھ نہیں آیا، تو وہ آپ کمنٹ میں بھی بتا سکتے ہو۔ تو اللہ آپ لوگوں کو سلامت رکھے، خوش رکھے، محنت رکھے، اس محنت جاری رکھے۔ انشاءاللہ امید ہے ایک نہ ایک دن آپ بھی اپنی ڈیزائنیں بنا کے پھر دوسروں کو حیران کر سکیں گے، تو دوسرے آپ سے انشاءاللہ پوچھنے لگیں گے کہ بھائی آپ یہ کام کس طرح کرتے ہیں۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو بھی یہ نصیب کرے۔ تو یہ انشاءاللہ کل آپ بھی اسی طرح بن سکیں گے کہ کوئی آپ سے پوچھے گا کہ بھائی جان یہ کام کس طرح ہوگا،
تو آپ بھی اپنا نیت یہ رکھیں کہ انشاءاللہ میں سیکھوں گا تو آگے اپنے بھائیوں کا رہنمائی کرتا رہوں گا۔ چلے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اگر پھر بھی کچھ سمجھ نہیں آیا ہے تو آپ کمنٹ میں بتا دیں، میں انشاءاللہ بہت کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کے جو مشکلات آپ لوگوں کے سامنے آ رہا ہے، آپ لوگوں کو کسی چیز میں بھی مشکل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ وہ آپ سے حل ہو جائے۔